بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، سیکنڈ ایئر اردو کے لیکچر کے ساتھ فاروق احمد حاضر خدمت ہے۔ عزیز طلبہ، آج جو سبق ہم نے پڑھنا ہے، اس سبق کا عنوان ہے مولوی نذیر احمد دہلوی۔ وائٹ بورڈ پر میں نے تحریر کر دیا ہے، سبق کا عنوان مولوی نذیر احمد دہلوی، اور مصنف کا نام ہے شاہد احمد دہلوی۔ یہ دونوں دادا پوتا ہے۔ مولوی نذیر احمد دہلوی دادا ہے، شاہد احمد دہلوی ان کے پوتے ہیں۔ مولوی نذیر احمد کا ایک ہی بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا تھا، جس کا نام تھا بشیر الدین احمد۔ تو بشیر الدین احمد کے بیٹے ہیں شاہد احمد دہلوی۔ انہوں نے اپنے دادا سے متعلق خاکہ تحریر کیا۔ صنف سبق کی خاکہ یا خاکہ نگاری یا خاکہ نویسی، اور ماخذ گنجینہ گوہر۔ گنجینہ ویسے خزانے کو کہا جاتا ہے، گوہر کہتے ہیں موتی کو۔ گنجینہ گوہر موتیوں کا خزانہ۔ اس میں خاکے لکھے گئے ہیں۔ شاہد احمد دہلوی نے زیادہ شہرت خاکہ نویسی سے ہی پائی ہے۔ پہلے بھی ہم مختلف کتابوں سے نصاب کے اندر خاکے پڑھ چکے ہیں، جیسا کہ آپ نے مولانا ظفر علی خان سے متعلق خاکہ پڑھا، جیسا کہ آپ نے نواب محسن الملک سے متعلق خاکہ پڑھا۔ سیم اسی طرز کا یہ خاکہ، باقی ہر لکھاری، ہر مصنف کا طرز بیان، لکھنے کا انداز اپنا اپنا ہوتا ہے، جدا جدا ہوتا ہے۔ تو آج یہ خاکہ پڑھتے ہیں مولوی نذیر احمد دہلوی۔ یہ مولوی نذیر احمد دہلوی وہی ہیں جن کا لکھا ہوا سبق آپ نے پڑھا تھا میرات العروس میں سے اکبری کی حماقتیں، اور یہ اردو کے پہلے ناول نگار بھی کہلاتے ہیں۔ یہ شرف بھی ان کو حاصل ہے، یعنی مولوی نذیر احمد دہلوی کو۔ شاہد احمد دہلوی لکھتے ہیں، میں نے مولوی نذیر احمد کو صرف 5 برس کی عمر میں آخری بار دیکھا، یعنی 5 سال کی عمر میں دیکھا۔ پہلے بھی دیکھا ہوگا، بچہ ہوتا ہے، چیزیں یاد نہیں رہتی، تو کہتے ہیں کہ 5 سال کی عمر میں آخری دفعہ جب میں نے انہیں دیکھا تو وہ ملاقات مجھے یاد ہے۔ اس سے پہلے دیکھا تو ضرور ہوگا، مگر مجھے بالکل یاد نہیں۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ ہم 3 بھائی ابا کے ساتھ حیدرآباد دکن سے دلی آئے تھے۔ اب یہ 3 بھائی کون ہیں؟ میاں بشیر الدین احمد کے بیٹے، اور مولوی نذیر احمد کا ایک بیٹا تھا میاں بشیر الدین احمد۔ تو کہا کہ تینوں ابا کے ساتھ ہم آئے تھے حیدرآباد دکن سے۔ کہاں آئے تھے؟ دلی میں آئے تھے۔ میاں بشیر الدین احمد کلیکٹر تھے حیدرآباد دکن میں، اس زمانے میں بھارت میں ایک آزاد ریاست۔ تو کھاری باولی کے مکان میں گئے تھے۔ کھاری باولی کے مکان میں گئے تھے۔ کھاری کہتے ہیں نمکین کو۔ تو بیٹا یہ مطابقت میں تذکیر و تانیث کے حوالے سے کوئسچننگ کی جاتی ہے کہ اس نل کا پانی خالی جگہ ہے، تو آگے 4 آپشن ہوتے ہیں: کھاری، کھارا، کھارے یا کھاری، یعنی اس طرح کے باقی کے غلط۔ تو صحیح جواب ہے کھاری۔ کھاری کہتے ہیں نمکین کو، یہ مؤنث نہیں ہے، نمکین کھاری۔ اس نل کا پانی کھاری ہے، سمندر کا پانی کھاری ہے، اس دریا کا پانی کھاری ہے، یہ پانی کھاری ہے، یعنی کھاری نمکین۔ کڑوے کو بھی کہہ سکتے ہیں، نمکین کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ باولی ایک طرز کا کنواں، یعنی ایک قسم کا کنواں۔ وہ ایسا کنواں ہوتا ہے کہ پانی تک زینے بنے ہوئے ہوتے ہیں، سیڑھیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، تالاب نما کنواں ہوتا ہے۔ لوگ اس میں اتر کر وہیں سے برتن بھر کر لاتے ہیں، یعنی سیڑھیوں کے ذریعے اتر گئے، وہاں جا کر برتن بھرا اور پانی لے آئے۔ اور بعض اوقات
یہ باولیاں جب بنائی جاتی تھیں پانی میٹھا ہوتا تھا، کچھ عرصے کے بعد زیر زمین پانی کڑوا ہو جاتا یا کھاری ہو جاتا، تو وہ باولی کھاری باولی کے نام سے شہرت پا گئی۔ تو کھاری باولی کے مکان میں گئے تھے، یعنی وہ علاقہ سارے کا سارا کھاری باولی کے نام سے مشہور ہو گیا، وہ دہلی کا محلہ۔ ڈیوڑی کے آگے صحن میں سے گزر کر، یعنی جو وہ مین گیٹ تھا وہاں پر جو صاحبان بنا ہوا تھا، تو وہیں سے گزر کر پیش دالان میں گئے۔ پیش دالان سے مراد ہے آگے والا برآمدہ۔ یہاں 2-3 آدمی بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے۔ پچھلے دالان کے دروں میں، یعنی جو پچھلا برآمدہ تھا اس کے دروں میں کیواڑوں کی جوڑیاں چڑھی ہوئی تھیں۔ کیواڑ دروازے کے تختوں کو کہا جاتا ہے، پٹ تختہ، تو جوڑی نما دروازے تھے، بند تھے، جن کے اوپر رنگ برنگ، یعنی مختلف رنگوں کے جن کے اوپر رنگ برنگ شیشوں کے بستے بنے ہوئے تھے۔ یہ 3 دروازے تھے جن میں 2 کھلے ہوئے تھے اور ایک دائیں جانب کا بند تھا۔ تو بیٹا یہ تمہید کے لیے اس انداز میں شاہد احمد دہلوی نے لکھ دیا ہے۔ ویسے عقل اسے تسلیم نہیں کرتی کہ 5 سال کا بچہ اسی انداز میں ساری چیزوں کو یاد رکھے ہوئے ہو، کیونکہ وہ دادا تھے نذیر احمد دہلوی، بعد میں یہی بلڈنگ شاہد احمد دہلوی اور ان کے بھائیوں کو وراثت کے طور پر ملی، تو پھر زیب داستان کے لیے بات کو انہوں نے بڑھا دیا، وگرنہ 5 سال کے بچے کو کیا پتا کتنے دروازے بند تھے، کتنی جوڑیاں تھیں، کیسے وہ منظر تھا۔ اس کمرے نما دالان میں ہم ابا کے ساتھ داخل ہوئے تو سامنے پلنگ پر ایک بڑے میاں دکھائی دیے، یعنی بڑی عمر کا ایک آدمی دکھائی دیا۔ ان کی سفید داڑھی اور کان ٹوپ صرف یاد ہے، کان ٹوپ ایسی ٹوپی جو کانوں تک کو ڈھانپ لے۔ ابا جلدی سے آگے بڑھ کر ان سے لپٹ کر رونے لگے اور ہم حیران کھڑے رہے کہ والد صاحب نے رونا کیوں شروع کر دیا ہے اس بزرگ سے مل کر۔ جب ان کے دل کی بھڑاس نکل گئی، یعنی دل کے جو جذبات تھے جب ان میں کمی واقع آگ ہو گئی، تو ہمیں حکم ہوا کہ دادا ابا کو سلام کرو۔ ہم نے سلام کیا، انہوں نے پیار کیا، ایک ایک اشرفی سب کو دی۔ اشرفی سونے کا بنا ہوا سکہ، یعنی کرنسی کا ایک یونٹ۔ اور ہم کمرے کے اندھیرے سے گھبرا کر پریشان ہو کر باہر نکل آئے اور کھیل کود میں لگ گئے۔ اس کے بعد انہیں پھر دیکھنا نصیب نہیں ہوا، یعنی پھر مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی میں ان سے دوبارہ ملا ہوں۔ مولوی نذیر احمد کو زمانہ سازی بالکل نہیں آتی تھی۔ زمانہ سازی کہتے ہیں وقت کے مطابق چلنا، یعنی اگر منافقت ہو رہی ہے تو کر لو، اگر کسی کو دھوکہ دینا ہے تو دے لو، آگے کسی طرح بھی نکلنا ہے تو وقت کا ساتھ دیتے ہوئے آگے نکل جاؤ۔ لیکن شریف آدمی یہ کبھی بھی نہیں کر سکتا، نہ اس سے منافقت ہوتی ہے، نہ وہ کسی کو فریب دے سکتا ہے، نہ کسی کے ساتھ فراڈ کر سکتا ہے۔ نتیجتاً وہ لوگوں سے بہت پیچھے رہ جاتا ہے، وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ سچی بات کہنے میں انہیں باک نہ ہوتا تھا، یعنی سچی بات کہنے میں بالکل خوف اور ڈر ان کی طبیعت میں موجود ہی نہیں تھا۔ یہ اس ٹولے کا حصہ تھے جو راست بازی کو اپنا دین و ایمان سمجھتے تھے۔ سر سید احمد خان کے ساتھ الفت کرنے والے تھے مولوی نذیر احمد دہلوی، مولانا الطاف حسین حالی، مولانا محمد حسین آزاد۔ اسی لیے تو حالی نے کہا تھا، ہم نہ کہتے تھے کہ حالی چپ رہو، راست گوئی میں ہے رسوائی بہت۔ یعنی سچ بولنا ہے تو سچ بولنے والا حوصلہ اور سچ بولنے والی ہمت بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ سچ بولنا ہر کوئی چاہتا ہے، سچ سننا کوئی نہیں چاہتا۔ سید ضمیر جعفری نے ایک مقام پہ لکھا ہے کہ اپنی آپ بیتی کے سارے گوشوارے میں
اپنی آپ بیتی کے سارے گوشوارے میں سچی بات لکھتا ہوں، لیکن دوسروں کے بارے میں انسان سچ بول لیتا ہے، اپنے لیے وہ سچ نہیں بولتا۔ تو ایسے لوگ جو سچ بولتے ہیں دوسروں کو پھر اچھے بھی نہیں لگتے۔ حیدرآباد دکن میں بڑے بڑے عہدوں پر مامور ہوئے، یعنی مقرر ہوئے، مگر خوش کسی کو نہ کر سکے، نہ افسروں کو نہ دوستوں کو، کیونکہ ناجائز کام وہ کرتے ہی نہیں تھے۔ اسی وجہ سے زیادہ عرصے تک وہاں نہ رہ سکے اور پینشن لے کر دلی چلے آئے، یعنی جا بھی چھوڑ دی، ملازمت مکمل کرنے کے بعد دلی آ گئے۔ ان کے لیے غیور جنگ کا خطاب تجویز ہوا تھا۔ خطاب ایسا اعزازی نام جو حکومت کی جانب سے کسی کو دیا جائے، جیسے غیور جنگ، سر کا خطاب، شمس العلماء، خان بہادر، مگر انہوں نے قبول نہیں کیا۔ نواب افتخار علی خان والی ریاست جاورہ کے بھائی نواب سرفراز علی خان مرحوم بہت بیمار تھے۔ ان کے لیے طبیبوں کی کیا کمی تھی، یعنی ریاست کے نواب کے بھائی تھے، طبیب عام تھے ان کے لیے، دنیا بھر کے علاج کرائے مگر شفا نہ ہو، یعنی تندرست نہ ہوئے، ٹھیک نہ ہوئے۔ تو بیٹا ویسے بھی شفا کسی طبیب کے پاس نہیں ہے، کسی دوائی کے اندر یا ادویات کے اندر شفا نہیں ہے، جب تک اللہ تبارک و تعالی اس دوائی کے اندر یا اس طبیب کے ہاتھ کے اندر شفا نہ رکھے۔ تو شفا اللہ کے پاس ہے۔ ایک دن انہوں نے مولوی نذیر احمد کو خواب میں دیکھا کہ ان سے کہہ رہے ہیں ہمارے قرآن کا ترجمہ چھپوا لو، اچھے ہو جاؤ گے۔ یعنی مولوی نذیر احمد نے ترجمہ القرآن لکھا تھا، تو خواب میں آ کر بتا دیا کہ ہمارے قرآن کا ترجمہ چھپواؤ، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ویسے یہ بھی ایک حقیقت بھی ہے کہ نیکی کا کام مصائب کے لیے صدقہ بن جاتا ہے، یعنی اگر کسی مصیبت میں الجھ کر رہ گئے ہو تو نیکی کا کام کرو، بھلائی کا کام کرو، اچھا کام کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کو، اس تکلیف کو، اس اذیت کو تم سے دور کر دے گا۔ تو کہنے لگے کہ ہمارے قرآن کا ترجمہ چھپوا لو، اچھے ہو جاؤ گے۔ نواب صاحب نے میرے والد کو دلی خط لکھا اور اس خواب کی رودات بیان کر کے، رودات داستان، قصہ، واقعہ، کہانی بیان کر کے ترجمہ شائع کرنے کی اجازت مانگی۔ والد صاحب نے اجازت دے دی اور صرف ترجمہ قرآن 2 بڑی خوبصورت جلدوں میں ریاست جاورہ کے چھاپا خانے سے شائع ہوا، یعنی جو گورنمنٹ کا چھاپا خانہ تھا، پریس تھی، تو وہیں سے یہ ترجمہ چھپا۔ خدا کی شان کے نواب صاحب بالکل تندرست ہو گئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرنا دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نواب صاحب کو صحت عطا فرما دی۔ اور جب اس واقعے کے کوئی 20 سال بعد میں ان سے ملا تو 17-72 ہو چکے تھے۔ 17-72 یعنی بوڑھے ہو گئے تھے، بڑی عمر کے ہو گئے تھے، بزرگ ہو گئے تھے۔ اور 17-72 سے مراد ویسے ہم کہہ سکتے ہیں 70-72 سال کے۔ مولوی احمد حسن صاحب احسن التفاسیر، یعنی مولوی احمد حسن صاحب احسن التفاسیر، یہ معروضی میں بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ احسن التفاسیر کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تو مولوی احمد حسن صاحب کی۔ مولوی نذیر احمد کے خویش تھے، یعنی رشتہ دار، عزیز، قریبی، قرابت دار۔ ایک دن مولوی نذیر احمد کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے، مولوی احمد حسن نے دیکھا کہ ڈپٹی صاحب کی کوہنیاں بہت میلی ہو رہی ہیں اور ان پر میل کی ایک تہ چڑھی ہوئی ہے، یعنی میل کی ایک میل سے متعلق یہ کہ ایک تہ چڑھی ہوئی ہے، یعنی پرت سی بن گئی ہے۔ سر سید احمد خان، ساری بیٹا، تو انہوں نے دیکھا کہ میل کی ایک تہ چڑھی ہوئی ہے۔ مولوی صاحب سے نہ رہا گیا، بولے اگر آپ اجازت دیں تو جھاوے سے آپ کی کوہنیاں ذرا صاف کر دوں۔ جھاوا کوئی کھردری چیز، جیسے کسی چیز کو کھرچا جا سکے، تو کہا کہ جھاوے سے صاف کر دوں۔ ڈپٹی صاحب نے اپنی کوہنیوں کی طرف دیکھا اور ہنس کر کہنے لگے
میاں احمد حسن یہ میل نہیں ہے۔ میں جب بجنور سے آ کر پنجابی کٹڑے کی مسجد میں طالب علم بنا تھا، یعنی میاں احمد حسن کو کہتے ہیں بجنور بھارت ہندوستان کا ایک مشہور شہر، اور پنجابی کٹڑا کہا جاتا ہے شہر کے آس پاس زمین کو جہاں پر کھیتی باڑی کی جاتی ہو۔ تو پنجابیوں کی وہاں زمین تھی، وہاں ایک مسجد بنی ہوئی تھی، تو کہتے ہیں کہ میں وہاں آ کر طالب علم بنا تھا، تو رات بھر مسجد کے فرش پر کوہنیاں ٹکائے پڑا کرتا تھا۔ پہلے ان کوہنیوں میں زخم پڑے اور پھر گٹے پڑ گئے، یعنی زخم پڑے اور زخم پڑنے کی وجہ سے بخولیات مرے، تو پھر ایک سخت گٹا پڑ گیا۔ یہ گٹے ہیں، میل نہیں ہے۔ لو دیکھ لو، اگر تم انہیں صاف کر سکتے ہو تو صاف کر دو، جیسے کہ انسان نماز پڑھتا ہے، کبھی ماتھے پر محراب بن جاتی ہے، کبھی پاؤں پر نشان بن جاتے ہیں، سیم اسی انداز کو۔ اس کے بعد وہ اپنا زمانہ یاد کر کے آپ دیدہ ہو گئے، یعنی اتنی مشکلات میں، مصائب میں، تکالیف میں ہمارا بچپن گزرا ہے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور مولوی احمد حسن بھی رونے لگے۔ مولوی صاحب بڑے فخر سے اپنے بچپن کے مصائب بیان کرتے تھے، مصائب، تکالیف، اذیتیں، یعنی ہمارا بچپن غربت میں گزرا ہے، افلاس میں گزرا ہے، احتیاج میں گزرا ہے۔ خود لکھتے ہیں کہ یعنی شاہد احمد دہلوی نے ان سے متعلق لکھا کہ وہ یہ بیان کرتے تھے، جس مسجد میں ٹھہرے تھے اس کا ملا بڑا بد مزاج، یعنی سخت طبیعت کا مالک، اور بے رحم تھا، ستمگر تھا۔ طلباء کو پڑھانے کے لیے معلم کو تعلیمی نفسیات کو جاننا چاہیے۔ بعض لوگ تعلیمی نفسیات سے عاری ہوتے ہیں، تو وہ ظلم کر کے، ستم کر کے، اپنی بادشاہت قائم کر کے طلباء کو تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ جب اس طریقے پر تعلیم دی جائے گی تو لا محالہ وہ طلباء کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہوگا، یعنی ایسی تعلیم حاصل کرنا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ سفر کے دوران میں ایک مسجد کے پاس سے گزرا، تو میں نے دیکھا کہ ایک مولانا بچوں کو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی تعلیم دے رہے ہیں، لیکن شریف النفس ہیں، فرشتہ صفت ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے، بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، مسجد میں شور غل ہے، یہاں تک کہ قرآن کے راحل اٹھا کر ایک دوسرے کو مار بھی رہے ہیں، ادھر ادھر پھینک بھی رہے ہیں۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس فرشتے کو جنوں کا استاد کس نے بنا دیا ہے، اس فرشتے سے جن کہاں سنبھلتے ہیں۔ میں چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد پھر اسی راستے سے واپس گزرا، تو میں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر ایک مولانا پڑھا رہے ہیں، سخت مزاج کے ہیں، بچے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آواز نہیں، سمم بکمن عمیون، بس سبق سیکھ رہے ہیں۔ اور جیسے بچوں کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے شرارتی، حرکت کرنے والا اور کچھ سیکھنے والا، وہ انداز سادی کہتے مجھے نظر نہ آیا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس استاد کی سختی کی وجہ سے یہ دبے ہوئے ہیں۔ تو میں نے وہیں کہا کہ اس شیطان کو فرشتوں کا استاد کس نے بنا دیا ہے؟ یعنی تعلیمی نفسیات یہ چاہتی ہے کہ بچوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے، ان کی طبیعت، ان کے مزاج کا خیال رکھتے ہوئے ان کو تعلیم دی جائے۔ مولانا نذیر احمد دہلوی کہتے ہیں کہ جس مسجد میں ہم پڑھتے تھے وہاں کا ملا بڑا بد مزاج اور بے رحم تھا، یعنی سخت طبیعت کا مالک تھا، شفقت اور مہربانی کا مادہ اس کے اندر تھا ہی نہیں۔ کڑکڑاتے جاڑوں میں، یعنی سخت سردی میں، ایک ٹاٹ کی صاحب میں یہ لپٹ جاتے اور ایک میں ان کے بھائی، ٹاٹ کھردری چٹائی۔ 7-8 سال کے بچے کی بساط ہی کیا، 7-8 سال کے بچے کی طاقت ہی کیا ہے۔ الصبح یعنی سویرے سویرے
اگر آنکھ نہ کھلتی تو مسجد کا ملا ایک لات رسید کرتا اور یہ لڑھکتے چلے جاتے جس صف کے اندر ہوتے تھے اور سب بھی بچ جاتی۔ اس زمانے کے طالب علموں کی طرح انہیں بھی محلے کے گھروں سے روٹی مانگ کر لانی پڑتی تھی۔ آج بھی مساجد کا باقاعدہ اقتصادیات سے متعلق کوئی نظام نہیں ہے، نہ گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے، خیرات کے تحت، مشنری جذبے کے تحت یہ ادارے چلتے ہیں، تو پھر محلے والوں سے روٹی وغیرہ جمع کر کے مساجد میں رہنے والے طلباء کو کھانے کو دی جاتی ہے، اور وہ طلباء اکٹھی بھی خود کرتے ہیں، یہ بھی ویسے ہی کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں اس زمانے کے طالب علموں کی طرح انہیں بھی محلے کے گھروں میں سے روٹی مانگ کر لانی پڑتی تھی۔ دن اور گھر بندھے ہوئے تھے، انہی گھروں میں سے ایک گھر مولوی عبد القادر صاحب کا بھی تھا۔ روٹی کے سلسلے میں جب ان کے ہاں آنا جانا ہو گیا تو نذیر احمد سے اوپر کے کام بھی لیے جانے لگے، یعنی مولوی عبد القادر صاحب، ان کے گھر والے، اہل و عیال انہیں بھیج دیتے مارکیٹ میں، بازار میں کہ یہ سودا سلف لے کر آؤ۔ مثلا بازار سے سودا سلف لانا، مسالہ پیسنا، ان کی ایک بچی تھی تو اس کو بہلانا، یعنی لڑکی کو بہلانا، یعنی اسے لے جاؤ، اسے بہلاؤ۔ لڑکی بڑی ضدن تھی، ضدن ہٹ دھر، ان کا کولہا توڑتی، مارتی پیٹتی۔ ایک دفعہ مسالہ پیستے میں مرچوں کا بھرا ہوا ڈبہ چھین کر ان کے ہاتھ کچل ڈالے، یعنی ان کے ہاتھ رگڑ ڈالے۔ مسالہ پیس رہے تھے ہمن دستے میں، تو یہ آئی کھینچنے لگی، تو ایسے میں وہ مسالہ پلٹ جاتا، ضائع ہو جاتا۔ مولوی نذیر احمد دہلوی کہتے ہیں میں نے اسے بچانے کی کوشش کی تو اس نے وہ ہامن دستے کا جو دستہ تھا وہ میرے ہاتھ پر دے مارا۔ اور قدرت کی ستم ظریفی دیکھیے، یعنی قدرت کا ظرافت بھرا مذاق دیکھیے، ستم دیکھیے کہ یہی لڑکی آگے چل کر مولانا کی بیوی بنی، یعنی اسی لڑکی کے ساتھ مولانا کی شادی ہوئی۔ تو وہ لڑکی مولوی عبد القادر صاحب کی بیٹی تھی۔ تو مولوی عبد القادر صاحب کیا ہوئے؟ سسر ہوئے، اور مولوی نذیر احمد دہلوی داماد۔ یہ معروضی میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ عزیز طلباء، آج کا لیکچر میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔